أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المؤمنون کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. قدر طویل اس رکوع میں دیکھیں گے کہ جملہ 26 آیتیں ہیں اور اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 51 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 77 پر 51 سے لے کے 77 تک. آیتوں کے اس پورے مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتوں کا تذکرہ کیا جس کا تعلق راست ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے ہے، پریکٹیکل لائف سے ہے.
اور وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے رسولوں سے خطاب سے، اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا تو اس سے پہلے ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا. جن رسولوں اور نبیوں کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس قوم کا تذکرہ جس میں کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم، ان دونوں کی شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک ایسے مقام پر ٹھکانہ دیا تھا جو بلند مقام تھا، جسے ہم ہل اسٹیشن کہتے ہیں، اونچا مقام، الی ربوۃ ذات قرار و معین، اور وہ ایک ایسا اونچا مقام تھا جہاں پر ٹھہرنے کی بھی سہولت تھی، پانی کی بھی سہولت تھی، معین چشمہ بھی تھا وہاں. اور لازمی بات ہے، میں گزشتہ اشارہ کر چکا ہوں، اس سے وہ علاقے مراد ہے جہاں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام رہا اور جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی، جو تقریباً فلسطین سے 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، جس کو ناصریہ کہتے ہیں اور گلیلو کہتے ہیں، جہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم قیام فرماتی رہیں اپنی وفات تک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان نبیوں اور رسولوں کو پیغام ہم نے بھیجا دعوت دین کے ساتھ، اور انہی بنیادوں کے ساتھ جن بنیادوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں. اور اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت ایک مشترک دعوت رہی، اور وہ مشترک دعوت کیا ہے، وہ بنیادیں کیا ہے جس پر کہ دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو ایک خاص معاملہ ہوتا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو ایک خاص حکم ہوتا تھا. وہ حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ہمارا ہمیشہ خطاب رہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارا ہمیشہ حکم رہا نبیوں اور رسولوں سے کہ اے رسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے غذا حاصل کریں، پاک چیزیں کھائیں، وعملوا صالحا، اور نیکیوں پر کاربند رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں سے خطاب رہا. اور پھر سارے نبیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اور ان رسولوں نے جس چیز کو ذریعہ آمدنی بنایا اور جس چیز سے پھر وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے، اس پہ وہ بڑے غیر معمولی محتاط ہوتے تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرماتے ہیں کانا زکریا نجارا، حضرت زکریا علیہ السلام وہ نجار تھے، یعنی بڑائی تھے، کارپینٹر تھے، لکڑیوں پر محنت کر کے کماتے تھے اور کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کان داؤد یأکل من کسب یدہ، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے، اگرچہ کہ وہ سربراہ تھے، بہت بڑی مملکت تھی اور اس کے وہ نگران کار تھے، لیکن اپنی محنت سے کماتے تھے، محنت کی آمدنی کھایا کرتے تھے.
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جنگلوں میں تشریف لے جاتے اور جنگلوں کے پھل تلاش کر کے اپنا پیٹ بھرتے. بنی اسرائیل کے گھر میں کہیں کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، اس سے گریز کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بنائے ہوئے اون سے، جو اون کاٹ کے کپڑا بناتی، وہ بازار میں بیچ کے اس سے رزق حاصل کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے گھروں میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مال بڑا مشکوک تھا. بڑی بے ایمانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل اس وقت معاملات کرتے تھے. اور اللہ کے جتنے رسول گزرے وہ کھانے کے سلسلے میں بہت محتاط ہوتے تھے. اور کھانے کے سلسلے میں اس لیے محتاط ہوتے تھے کہ اگر کھانے میں ملاوٹ ہو، مال مشکوک چلا جائے اور حلال و حرام کی تمیز نہ رہے تو اس کا ایک بہت برا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ عمل صالحہ، عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی. جب پیٹ میں اکل حلال نہیں جاتا، پیٹ میں مشتبہ چیزیں جاتی ہیں، ناجائز چیزیں چلی جاتی ہیں، پھر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ عبادتوں کی، ریاضتوں کی، نیک اعمال کی، روحانی اعمال کی انسان کو پھر توفیق نہیں ملتی. اس طرف دل مائل نہیں ہوتا، پھر اس میں دل نہیں لگتا. پھر عبادتوں میں ایک بے کیفی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسولوں سے یہاں خطاب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں سے اس کا تذکرہ کیا، خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، پاک چیزیں جو حلال ہو. اور اکل حلال کی جو شرطیں ہیں اور اکل حلال کے سلسلے میں جو وضاحتیں ہیں، ان سب کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ساری انسانیت سے رہا. یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوتی. جب انسان اکل حلال پر اکتفا نہیں کرتا، مشکوک چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد سے دعائیں نہیں قبول ہوتی. تفصیلی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم سے خطاب کر کے تم کو بعینی ہی وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو حکم دیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھو ایمان والو، تم کو بھی یہی حکم دیتے ہوئے اس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یطیل السفر اشعث اخبر، لمبا سفر کر کے گئے، تھکے ہارے، اور عالم یہ ہو گیا کہ کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں، بال منتشر ہیں، بکھرے ہوئے، اور پھر عالم یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی پکار رہا ہے. لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موصوف کا عالم یہ ہے، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، شرابہ حرام، غذی بحرام فانا یستجاب لہ، کہ کپڑے بھی حرام کے ہیں اور کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، اور حرام ہی پر پروان چڑھے ہوئے ہیں، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے چلے گئے. کہاں تک چلے گئے؟ مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے، اور اس کے بعد سے پھر صحن حرم میں اے اللہ پکار رہے ہیں. لیکن عالم یہ ہے کہ جو احرام پہنے وہ بھی حرام کپڑوں کا، حرام پیسوں کا، اور جو ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں وہ بھی حرام آمدنی کا، اور پھر کھائے ہوئے حرام، پیے ہوئے حرام. کہاں وہ دعا قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے اندر نیکیوں کو پیدا کرے، انسان اپنے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسے اوصاف پیدا کرے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہماری رسولوں کو تاکید رہی، اور جب رسولوں کو تاکید رہی تو پھر رسولوں کی امت کو تو بدرجہ اولا یہ تاکید ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول کھاؤ پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور نیکیوں پر کاربند رکھو.
انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو ساری ایکٹیویٹیز سے میں واقف ہوں، جو کچھ انسان کر رہا ہے، جتنی اس کی سرگرمیاں ہیں اور جو کچھ وہ اعمال بجا لا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور دو خصوصیات کے ساتھ، ایک تو پورے احاطے کے ساتھ جہاں جہاں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، دوسرے انٹینشن کیا ہے، نیتیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی بخوبی واقف۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بنیادی تعلیم تھی جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول اس سرزمین پر، اس دھرتی پر آئے تھے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یاد رکھو کہ اے انسانوں تمہاری پوری کی پوری امت ایک ہی امت تھی، ایک ہی امت ہے۔ اور وہ امت کیسی امت ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ میں تمہارا پروردگار، تم میری مخلوق۔ ساری بنی نوع انسان وہ پرو دیے گئے ہیں ایک لڑی میں، اور وہ لڑی ہے انسانیت کی جو سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے، سب بنی آدم ہے۔ لہذا یہ پوری کی پوری امت ایک تھی، سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اس کے بعد جھگڑے ہوئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور دیکھو تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور تمہارا سب کا میں رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، لہذا میرا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، گناہوں سے بچو، میرے غضب سے بچو۔ یہ دعوت لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے رہے۔ یہی وہ دعوت تھی، یہی وہ مزاج تھا، یہی وہ دین تھا، یہی وہ فطرت سلیم تھی جس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تھے۔ اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، کنبہ پروان چڑھا، دھیرے دھیرے لوگ ہٹتے چلے گئے ڈگر سے، صراط مستقیم کو چھوڑتے چلے گئے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملے کو، اپنے دین کے احکام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، زبرا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر بٹ گئے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں۔ زبر کے معنی یا تو صحیفوں سے اس کا ترجمہ کیا گیا یا ٹکڑیوں سے ترجمہ کیا گیا، دونوں میں سے کسی بھی ترجمے کو آپ قبول کریں گے، مفہوم یہی ہوگا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ ڈالا اور علیحدہ علیحدہ کر دیا، آپس میں اپنے صحیفوں کی بنیاد پر یا آپس میں اپنی ٹکڑیوں کی بنیاد پر، کہ اللہ کے رسولوں نے اور نبیوں نے تعلیم وہی دی، توحید کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تعلیم دی اور رسول کی اطاعت کی تعلیم دی، آخرت کو منزل مقصود بنانے کی تعلیم دی، یہی بنیادی تعلیمیں تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے ان رسولوں کا سفر ہوا اور مدت طویل ہوئی، لوگ بڑھتے چلے گئے، جب جب لوگ بہت دور چلے گئے دین سے، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اور رسول کو بھیجا، یہاں تک کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو لوگ 20 ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ شرک کر رہے تھے، کچھ شرک سے بیزار تو تھے لیکن آخرت کے عقیدے سے محروم تھے، کچھ کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس کتاب تھی، کچھ کا عالم یہ تھا کہ وہ کتاب سے محروم تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر ڈالی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لہذا انسان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پھر جمع کیا کلمہ توحید کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بنیاد پر، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس دعوت کا خلاصہ یہی تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے پورے کے پورے انسانوں پروردگار کی ہو جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے کنبہ انسانی پھیلتا پھولتا چلا گیا۔ لیکن وہی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی تاریخ دہرائی گئی اور اسی تاریخ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرما دی تھی۔ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلے انسان اگر 72 فرقوں میں بٹے تو تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ لہذا پھر وہی دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے چلے گئے اور پھر عالم وہی ہو گیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروپ کا عالم یہ کہ ان کے پاس جو کچھ ہے کتابوں کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، دلائل کی شکل میں، اس کو لے کر وہ خوش ہے،
مطمئن ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اپنے اعمال سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بہت بڑی آخرت کی تیاری کر لی، لیکن آخرت میں پتا چلے گا کہ وہ اعمال اکارت جائیں گے. کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اکارت کیوں جائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے رسول اس کو سرٹیفائی نہ کریں. یاد رکھیے، جب تک کہ رسولوں کا اسوا نہ ہو، رسول کی پیروی نہ ہو اور رسول کی اطاعت میں وہ عمل نہ ہو، اس وقت تک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اگرچہ کہ ہم اس کو بہت بڑا نیک کام سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تو اس پہ اجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سورۃ الکہف میں بہت ہی واضح دو الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ تم بہت سارے اعمال کو سمجھتے ہو کہ یہ اعمال بڑے وزنی ہیں اور اس پر بڑا اجر ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن قیامت کے دن ہم اس کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے وہ نبیوں اور رسولوں کے طریقے پہ نہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو بھی بڑی محنت کرتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، درختوں سے لٹکتے رہتے ہیں، پتے کھاتے رہتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، 10 سال کیا کیا قسم کی وہ ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسولوں کے طریقے سے ہٹکے ہے. جب رسولوں کے طریقے سے ہٹکے ہوگا تو کتنی انسان جتن کر ڈالے، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اعمال جن کے ضائع ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت کس کی ہے؟ رسولوں کی اطاعت، فرما برداری. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھو. اگر رسولوں کے راستے پر تم چل رہے ہو، نبیوں کے راستے پہ تم چل رہے ہو تو بھلے ہو، کامیاب ہو. ورنہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر انسان خوش ہے، سمجھ رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے تو خوش رہو. فذرہم، تو اے نبی آپ ان کو چھوڑیے، فی غمرتہم، اسی غفلت میں، اسی نادانی میں، حتی حین، وقت آنے تک. وقت آئے گا تو پتا چل جائے گا کہ کامیابی وہ نہیں ہے جس کو یہ سمجھ رہے تھے. لہذا بہت سارے مشرکین مکہ وہ کامیابی سمجھ رہے تھے کہ ان کے 10 بیٹے ہیں نوجوان، اور وہ کامیابی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بڑے قافلے ہیں تجارتی، مال دولت. فرمایا ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خوب عطا کر رکھا ہے، مال سے بھی، بنین اولاد سے بھی، خوب نوازا ان کو. اور اس نوازش کی وجہ سے ان کو کیا غلط فہمی ہے؟ نسارع له فی الخیرات، کہ ہم نے گویا بھلائیوں کا ان پر خزانہ کھول دیا. ایسا نہیں ہے، بل لا یشعرون، حقیقت سے بلکہ وہ واقف نہیں، ان کو شعور نہیں ہے. کامیابی کس کے لیے ہے؟ وہی انہی کے لیے، اسی گروپ کے لیے ہے جس کا تذکرہ اس سورت کے آغاز میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب بندے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر تذکرہ فرمایا. جیسے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان کا تقاضا نماز، اور اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور نفس کا تزکیہ کرنا، اور لایانی باتوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، بے حیائی سے بچنا. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں تذکرہ فرمایا. یہاں انہی میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ حقیقت کا شعور تو ان کو ہے. اور یاد رکھیے شعور بہت بڑی چیز ہے. شعور سے اگر انسان محروم ہے تو پھر اس کے معنی یہ کہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا.
بے شعوری اور غفلت اور نادانی کبھی انسان کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی. منزل تک حادثات کے ذریعے سے تھوڑی انسان پہنچتا ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے بڑے شعور کی ضرورت ہوتی ہے, دانائی کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے باشعور بندے کون ہیں, حقیقت سے واقف بندے کون ہیں؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ بے شک وہ جو اپنے رب کی خشیت سے گھبراتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں اور پھر آج بھی میں وضاحت کروں گا کہ خوف کے لیے عربی میں بہت سارے لفظ آتے ہیں اور بہت سارے الفاظ کا ہم اردو میں ڈرنے سے ترجمہ کر دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ڈر کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک ہے خوف, چیتے کا خوف, شیر کا خوف, سانپ کا خوف, یہ خاص قسم کا خوف ہے. اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں ڈر کہتے ہیں. لیکن ایک دوسرا اور ڈرنا ہوتا ہے, اپنے محسن سے ڈرنا, جن کے بڑے احسانات ہیں, جو بہت شفقت کرتے ہیں اور جنہوں نے میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کی اور بڑی ہمدردی کی. اب میں ان کے ساتھ کوئی سازش و مکاری کرتے ہوئے, بے وفائی کرتے ہوئے ان کے سامنے جا رہا ہوں, تو ایک کیفیت جو ڈر کی پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں خشیہ کہتے ہیں. اس کو خوف نہیں کہتے, خشیت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب, رحمان کی خشیت جس کے دل میں ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیت ربہم, کہ وہ جو تمہارا پروردگار ہے پالنہار, جس کی نعمتوں پر پلتے اور بڑھتے ہو, اس سے ایک جو خشیت ہونی چاہیے تم کو, ایک روح, اس کی عظمت کا ایک احساس, وہ احساس جن بندوں کو ہے تو وہ بندے باشعور بندے ہیں, وہ بندے دین کی حقیقت کو پا چکے ہیں. اب جب بندوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پروردگار کے احسانات اور اس کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں, ان سب کا اس کو شعور ہے, احساس ہے, تو پھر سب سے پہلی چیز یہ ہوگی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, وہ پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے, یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی میں جاری کرے, انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لے. ورنہ تو یہودیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کیا تھا, عیسائیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کیا تھا, لیکن وہ دعویٰ مجرد دعویٰ, صرف دعویٰ ہے اور اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ دلیل دراصل عمل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھنا جس کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ بندے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہوں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون, ان کے اندر کبھی شرک داخل نہ ہو, وہ جو کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. شرک نہیں کرتے یعنی آپ یہ کہہ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ عیسائی وہ 3 خداؤں کی بات کرتے ہیں, مشرکین وہ سینکڑوں خداؤں کی بات کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک حقیقت رہنی چاہیے کہ توحید کیا ہے. اصلاً توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شرک نہ ہو, اس کے صفات میں بھی شرک نہ ہو, اس کے حقوق میں بھی شرک نہ ہو. یہ اس چھنی میں چھان کر آپ دیکھیے کتنے بچتے ہیں, کتنے لوگ بچ جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے لیکن اس کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور سمجھتے ہیں فلاں رزق دینے والا ہے اور فلاں شفا دینے والا ہے, اور سمجھتے ہیں فلاں غریبوں کو نوازنے والا ہے اور فلاں مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. یہ شرک فی صفات ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اس کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ موت و حیات کا دینے والا ہے, وہ شفا کا دینے والا ہے, اس سے ہٹ کر غیب سے کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ آل اولاد دے گا, اللہ تعالیٰ دولت دے گا, اللہ تعالیٰ علم دے گا, اللہ تعالیٰ مشکلات کے نرغے میں جب ہم پھنسیں گے تو ان مشکلات کو دور کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بندوں سے سوال کیا کہ مصیبت میں پھنستے ہو تو مصیبت کون دور کرتا ہے بتاؤ, بھوکے ہوتے ہو تو کھانا کون کھلاتا ہے, پانی نہیں برستا تو پانی کون برساتا ہے.
اللہ کے ساتھ کون ہے شریک؟ پھر بھی بندے غلط فہمیوں میں ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ صفات میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے جو حقوق ہے وہ حقوق میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ ہو، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی اور کو سجدہ ہو رہا ہے تو اللہ کے حقوق میں شرک۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام قسم کھائی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام پر جانور ذبح ہو، اللہ کا حق ہے کہ اس کے نام سے نظر و نیاز ہو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ یہاں اگر کوئی انسان ڈنڈی مار رہا ہے، غیر اللہ کو بھی شریک کر رہا ہے، جس کے معنی اللہ کے حقوق میں شرک کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب تلاوت فرمائی تو صحابہ کو وضاحت طلب کرنی پڑی۔ کون سی آیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ وحی الہی کو سنا دیا، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ۔ کامیاب تو وہ بندے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان میں نہ کریں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ظلم کی ملاوٹ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے وضاحت چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھو، ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو۔ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ دیکھو توحید کا عقیدہ یہ بالکل خالص رہے، اس میں کہیں سے ملاوٹ نہ آئے، کیونکہ ابلیس کی مکاری ہوتی ہے کہ وہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ توحید میں ملاوٹ آ جائے۔ سورۃ الانعام کی پوری تفسیر ہی یہی ہے۔ سورۃ الانعام اسی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے کہ ابلیس کی کیسے سازش ہوتی ہے کہ انسان کے عقیدے میں وہ ملاوٹ کر جائے، وہاں سے انسان پھر تباہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، کہ شعور والے بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کی خشیت سے گھبراتے رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ساری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ عبادات میں۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور فرمایا اور وہ بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں کہ ان کو پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت آپ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے اور آپ کے سامنے نہ رہے۔ اس آیت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین یؤتون ما آتوا، کہ اور وہ بندے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے ہیں اور ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں، تو اس سے مراد کیا کہ وہ بندے جو چوری کرتے ہیں، وہ بندے جو بے حیائی کرتے ہیں، وہ بندے جو غلط چیزیں کھاتے پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے اے صدیق کی بیٹی، بلکہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور وہ اللہ کے بندے جو اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بھلائیوں پر کاربند رہتے ہیں، اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل گھبراتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو انہم الی ربہم راجعون، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر نیکیوں کے بعد دل کیوں گھبراتے ہیں؟ نیکی کرنے کے بعد دلوں میں گھبراہٹ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کہیں ان کی یہ نیکیاں حقارت نہ ہو جائیں، اخلاص کی کمی کی وجہ سے، اور اس انداز میں نہیں کی جا رہی جس انداز میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لہذا یہ ڈر ان کو لگا رہتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ گھبراتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک رزلٹ، اولئک یسارعون فی الخیرات، پھر وہ اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ اور نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور پھر نیکیوں کی جانب وہ سبقت کرنے والے ثابت ہوتے ہیں، بہت آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ نیکوکار بندے جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں پر غرہ نہیں کرتے، وہ اپنے نیکیوں پر غرور نہیں کرتے،
کیونکہ یاد رکھیے غرور کی قسمیں ہیں. انسان جو پراؤڈی ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس تکبر کی اور غرور کی قسمیں ہیں. ان قسموں میں مثلا کسی کو اپنے حسن پر غرور ہے، تکبر ہے، کسی کو اپنی دولت پر غرور ہے، تکبر ہے، کسی کو اپنے عہدے پر غرور ہے، کسی کو اپنے ٹیلنٹس پہ، اپنی ذہانت پہ غرور ہے. اور یہ سارے وہ تکبر ہے جن کا علاج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور ان کے دلوں میں بندگی بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن وہ غرور جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ غرور ایسا غرور ہے، اس غرور میں شیطان اور ابلیس جب کسی کو مبتلا کر دیتا ہے، علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی 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 خاتمہ بشر ہو جاتا ہے، بہت برا خاتمہ ہوتا ہے. وہ غرور کیا ہے؟ دینداری کا غرور. یاد رکھیے، عبادتوں کا غرور، پارسائی کا غرور. میں بہت نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، اور میں بڑا دیندار ہوں، متقی ہوں. یہ احساس انسان کے لیے بڑا جان لیوا ہوتا ہے. اور اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اس کا حشر وہ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بلعام ابن باعور اس کا نام بتایا گیا، اور جس کو اپنی عبادتوں پر بڑا غرور تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور اس کو اس کی سازش کی وجہ سے بہت ہی برا نتیجہ اس کے سامنے آیا. عبادتوں سے محروم ہو کر وہ مرا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال تو کتے جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن وہ اپنی نعمتوں سے بے وفائی کرتا ہوا پھر گیا اور پھر بری موت مرا. لہذا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان کے اندر دینداری کا غرور پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے، جس درخت میں جتنا پھل ہوتا ہے وہ درخت اتنا جھکتا ہے. لہذا بندے کے اندر جتنی عبادتیں ہوں، جتنی نیکیاں ہوں، اتنی ہی فروتنی ہو، انکساری ہو، اس کا دل گھبراتا رہے کہ میری نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں لمبی لمبی نمازیں کہیں ریجیکٹ ہی ہو جائیں اور انہوں ملے راجیوں، جب اللہ کے پاس لوٹ کر کے جاؤ تو کچھ نہ ملے. ایسا نہ ہو میری لمبی چوڑی خیرات صدقات اللہ کے دربار میں مسترد تو نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں اخلاص کے ساتھ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح ترتیب کے ساتھ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. یہ گھبراہٹ بندوں کے دل میں پیدا ہو جائے. کیونکہ بندہ جو عبادت کرتا ہے، ہم بالخصوص جو کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اگر اس کو ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا اس کی پیمائش کا، تو ہم اس کو ناپ کر دیکھ سکتے، اور اس کو تولنے کے لیے کوئی ترازو ہوتی تو ہم اس کو تول کر دیکھتے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کیا اس کی وقت ہے. نماز ہے تو دل کہاں ہے، صدقات ہے تو کتنا ڈنڈی مار مار کے، فاضل چیز جو ناقابل استعمال ہو گئی، غیر ضروری محسوس کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کرتے. اب کتنی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی عبادتوں میں پیدا ہو گئی. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی کہ نماز ختم ہونے کے ساتھ استغفار کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی کہ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے. کیوں؟ تاکہ بندے کو اور ساری امت کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ نماز پہ غرہ نہ کرو، کتنی کوتاہیاں تم نے اپنی نماز میں کی تم کو خود پتا نہیں، دل کہاں کہاں چلا گیا تھا، سوچ کہاں کہاں چلی گئی تھی. وہ تو صحابہ تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ میں، پرندے چہچہا رہے ہیں، نگاہیں چلی گئی تو باغ خیرات کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا باغ جو میرے نماز میں میرے لیے شاغل بن جائے، ڈسٹرب کر دے، اس کو میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا ہوں. تو اس درجے کا کمال جو صحابہ میں تھا، سوچئے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے. یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے. مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بندوں پر بڑا کرم فرما ہے، لہذا بندوں کی ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی وہ قبول کرتا ہے. جس کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کیا. مولانا روم سے آپ واقف ہوں گے کہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مفکر گزرے جنہوں نے فلسفے کا بڑا مقابلہ کیا.
اور ہمیشہ علامہ اقبال نے ان کو اپنا آئیڈیل مانا اور یہ کہا کہ انہی سے میں معانی اکتساب کرتا ہوں. وہ مولانا روم کی ایک مثنوی ہے، وہ مثنوی جس کے بارے میں لکھا ہے فارسی میں اصلاً، وہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جاڑوں کی رات میں اگر انسان پڑھ لے تو اس کا دل انگیٹھی کی طرح پکنے لگے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت سے بھری ہوئی مثنوی، اس میں انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے. حکایت ہے کوئی قرآن حدیث کا قصہ نہیں، ہارون رشید کے سلسلے میں حکایت ہے. بہت بڑا عباسی دور کا بادشاہ تھا، بہت زبردست بادشاہ تھا، اور بغداد میں اس کی حکومت تھی. اس کا دارالسلطنت دو آبے دجلہ اور فرات، دو بڑے دریاؤں کے درمیان اس کا محل. اس کے پاس ایک دیہاتی اپنی ایک ضرورت سے جاتا ہے، بہت دور سے سفر کر کے، ایک عربی، اور اس کا بیچارے کا کچھ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کچھ اس کی زمین جائیداد ہڑپ ہو گئی، کھیت ویت کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرانا ہے. تو وہ سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس راست جا کر مسئلہ حل کراؤں. تو مولانا لکھتے ہیں کہ اس نے یہ سوچا کہ خالی ہاتھ کیسے جاؤں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں، کچھ نہ کچھ گفٹ تحفہ تو لے جانا چاہیے. اتنے بڑے بادشاہ ہے، خالی ہاتھ جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا. بہت سوچا کہ کیا تحفہ لے جاؤں، لہذا وہ تحفہ لے گیا. وہ تحفہ یہ کہ اس کے اطراف و اکناف کے جتنے دیہات تھے وہاں سب کہیں بھی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور اس سے لوگ پانی پینے کے لیے لیا کرتے تھے. بڑا مشہور کنواں تھا وہ دیہاتوں میں. لہذا اس میٹھے پانی کے بارے میں اس نے تصور کیا کہ سب سے اچھا بادشاہ کے لیے تحفہ یہ ہوگا کہ یہ میٹھا پانی لے جا کر میں پیش کروں. لہذا ایک چھوٹے سے گلے میں پانی کو رکھا اور اس کو کپڑے سے باندھا، سر پر پانی رکھا، چلا بغداد، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. محل کے باہر اب وہ داخل ہونا چاہ رہا ہے اور دربار ہے کہ گھسنے ہی نہیں دیتے. وہ چیخو پکار کر رہا ہے، کہہ رہا میں قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں اور بادشاہ سلامت سے ملنا ضروری ہے. جھگڑا ہوا، آوازیں بلند ہوئی، یہاں تک کہ ہارون رشید کو بھی معلوم ہوا کوئی شخص ہے جو درباریوں سے جھگڑا کر رہا ہے. پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا ایک دیہات سے ایک میلا سا ایک انسان آیا ہے، گندا سا گھڑا اس کے سر پہ ہے اور آپ سے ملنے کی ضد کر رہا. تو کہا ٹھیک ہے بھیج دو، کیا مسئلہ میں دیکھتا ہوں. لہذا بھیج دیا گیا. دربار میں وہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ حضور سینکڑوں کلومیٹر سے سفر کر کے آ رہا ہوں، آپ کے لیے میں بہت قیمتی تحفہ لایا، پہلے آپ تحفہ قبول کیجئے. تو کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا یہ چھوٹا سا گھڑا، اس میں میں بہت اچھا بہترین میٹھا پانی لایا. تو ہارون رشید مسکرا پڑے کہ محل کے ایک سائڈ سے دجلہ بہتا ہے اور دوسرے سائڈ سے فرات. دجلہ فرات کا میٹھا پانی ان کے تو کھیتوں میں استعمال ہوتا ہے، باغوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ بیچارے دیہاتی کو کیا معلوم کہ یہاں میٹھے پانی کی بڑی فراوانی ہے. لیکن انہوں نے کہا اچھا اس کا تحفہ قبول کرو. مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے کھیت پہ قبضہ ہو گیا، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، آپ کچھ مدد کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہارا گفٹ قبول کرتے ہیں. پانی اندر منگوایا، نالی میں پانی پھینکوا دیا اور اس گھڑے میں سونے کی اشرفیاں بھر کے اس کے بعد اس کو گھڑا واپس کیا اور یہ کہا کہ جاؤ تمہارا تحفہ ہم نے قبول کر لیا اور اس تحفے کی قیمت ہم نے تم کو دے دی، تمہارے مسائل سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان بادشاہ وہ ایک چھوٹی سی چیز کو قبول کرتے ہوئے اپنے مملکت کے فرد کی ہمت افزائی کرتا ہے تو رحمان ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے ہماری کیوں ہمت افزائی نہیں کرے گا. ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑا تحفہ اللہ کے دربار میں لے جا رہے ہیں. ہماری تہجدیں جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں بڑے ممتاز ہیں، ہم تہجد کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے صدقہ دیا 2.5% ہم نے بہت گن کے خرچ کر دیا، اس میں ہم نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، بہت بڑا کارنامہ کر کے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں جو ہم نے روزے رکھے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے جو عمرے کیے، ہم نے جو حج کیا، وہ ساری وہ بڑی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لے کر نہیں آئے گا. میں تنہا ہوں لے کر جا رہا ہوں. جہاں ہم وہاں پہنچیں گے میدان حشر میں، جہاں انبیاء اور رسول بھی کھڑے ہوں گے اور حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت بھی کھڑی ہوئی ہوگی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پورا مال لا کر ڈال دیا تھا، اور جہاں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیتیں کھڑی ہوں گی جنہوں نے لٹا لیا تھا اپنے آپ کو اسلام کے لیے،
वहाँ हमको महसूस होगा मेरी तहज्जुद और मेरी खैरात, मेरा हज, मेरे रोजे किस दर्जे के हैं। वो उसी देहाती के कुएं के पानी के बराबर है, बल्कि वो पानी से भी कमतर, उससे भी कम हकीकत के हामिल हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अरहमुर राहिमीन है, वो कबूल करेगा और वो हमारे इस गंदे मैले कुचैले घड़े में जरूर अशरफियों को भरेगा। ये उसकी शायान शान है। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो अमाल पर तुम फिर गर्रा न करो, अमाल पर धोखे में न पड़ जाओ, अमाल से बख्शिश नहीं होने वाली। और ये अमाल के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत बयान कर दी। मैं भी अपने अमाल पर तकिया नहीं करता हूँ, मैं भी अल्लाह की रहमतों से लौ लगाता हूँ, मैं भी अल्लाह की रहमतों से उम्मीदें लगाता हूँ। अल्लाह की रहमतों से लौ लगाएं, मग़फ़िरत होगी तो अल्लाह की रहमत। ये दिल का कांपना, ये घबराना, ये बंदे का लर्जा बरंदाम रहना, ये डरना, ये काम आता है, याद रखिए। ये धोखा और ये इत्मीनान और अपने आप को तीसमार खा समझना, ये मोहलिक होता है। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिनतुन, नमाजों के बावजूद तुम्हारा दिल कांपे और नमाज के बाद तुम रो पड़ो के परवरदिगार वो नमाज नहीं थी जो तेरा हक था, वो नमाज नहीं थी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। इबादत करो तो मौला की ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह को तुम नहीं देख रहे हो, अल्लाह ताला तो तुमको देख रहा है। ऐसी इबादत तुम करो। तो कहाँ ऐसी इबादत है, सोचिए। वो माल का खर्च करना के आलम ये कि शदीद इंसान को जरूरत है, और अल्लाह ताला जिसको इरशाद फरमाता है कि बावजूद उसकी रग़बत के, मोहब्बत के इंसान खर्च कर दे। फाजिल चीज तो इंसान दे ही देता है, लेकिन जरूरत के बावजूद उसको अल्लाह की राह में खर्च करना। और ये कैफियत कहाँ हमारे अंदर। लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि हम घबराएं और रोते हुए गिड़गिड़ाए, अल्लाह छोटी मोटी नेकियों को आप कबूल कर लीजिए। अल्लाह ये हमारा ज़र्फ है, अल्लाह ये हमारी सलाहियत है, हमने अपनी सलाहियत के मुताबिक जो करना था किया। अल्लाह अब आपकी शान है कि आप अपनी शान के मुताबिक कबूल कीजिए। ये कैफियत जब होगी, ये खौफ, ये तक़वा, ये खशियत जब हमारे अंदर पैदा होगी, उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, तो भलाइयों की तरफ लपकने की सलाहियत पैदा हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे। वहुम लहा साबिक़ून, साबिक़ून अल-अव्वलून, कैसी अल्लाह ताला ने तारीफ की कि नेकियों की तरफ सबकत करने वाले अल्लाह ताला के पास कितने मकबूल होते हैं। ये कैफियत सबकत ले जाने की, आगे बढ़ जाने की हमारे अंदर पैदा होगी। वरना इस कंपटीशन में तो किसी कोने में हम बैठ जाएंगे, उसी खरगोश की तरह जिसकी कहानी हम और आप बचपन से सुन रहे हैं कि कछुए और खरगोश का मुकाबला हुआ, रेस, तो बेचारा कछुआ हल्की हल्की रफ्तार से चलता रहा, मंजिल को पहुंच गया, और खरगोश उसको बड़ा गुरूर था मैं तेज रफ्तार दौड़ता हूँ, लिहाजा वो सोने में वो महुए ख्वाब हो गया, सो गया, और मुहावरा बन गया ख्वाब खरगोश के वो ख्वाबों में रह गया और कछुआ अपनी मंजिल को पहुंच गया। लिहाजा गुरूर न पैदा हो, गुरूर पैदा होने की वजह से सुस्ती आएगी, गुरूर की वजह से फुतूर आएगा, गुरूर की वजह से धीरे धीरे आमाल से महरूम हो जाएंगे। आमाल की तरफ सबकत करने की सलाहियत उसी वक्त होगी जबकि हमारे अंदर ये दीनदारी का पंदार हरगिज़ पैदा न हो। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है किसी को भी उसकी जो वसाअत है, उसकी जो ताकत है, उससे ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाते। वलदैना किताब यंतिकु बिल हक, और हमारे पास रिकॉर्ड है जो सच बोलता है, सच का इजहार करता है। वहुम ला युज़लमून, लिहाजा बंदों के बराबर जुल्म नहीं होगा। जो वो नेकी करे होंगे इंशाअल्लाह उसका अजर वो पाएंगे। जो इंसान बुराई करेगा उस बुराई को वो देखेगा कि उस रिकॉर्ड में लिखी हुई है। लिहाजा इरशाद फरमाया कि किसी चीज में हम तुमको जिम्मेदार नहीं बनाते उससे कहीं ज्यादा का कि तुम्हारे अंदर उसकी सलाहियत ही न हो, और सारे अमाल तुम्हारे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड ऐसा है जो हक पर मबनी है और किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाज़ा, लेकिन इंसानों के दिल वही गफलत में है,
اس حقیقت کے سلسلے میں. اور پھر غفلت کی وجہ سے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اعمال بہت ہی کمتر ہیں، نچلی سطح کے ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں قابل قبول ہوں. لَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور دنیا کی زندگی کے لیے کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کمانے کے لیے ساری محنت کرتے چلے جا رہے ہیں. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کو جو دنیا میں مگن ہیں اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں کسی عذاب کے ذریعے سے ان کی پکڑ کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، تو پھر وہ چلانے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں، واویلا مچانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے موت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے امراض کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری اس پکڑ کے ذریعے سے، میری اس آزمائش کے ذریعے سے بندے کے دل نرم پڑ جائیں، وہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، آخرت پر غور کرے، تو پھر بندہ بجائے اس کے کہ آخرت پر غور کرے، بجائے اس کے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، چیخنے چلانے لگتا، واویلا بچانے لگتا اور سمجھتا ہے کہ اس پر آزمائش جو آئی وہ ایسی مصیبت ہے جو جان لیوا ہے، لہذا اسی میں شکوے، شکایت اور بے صبری کی کیفیت، یہ انجام اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا اليوم چیخو چلاؤ مت انکم منا لا تنصرون، میرے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے میرے، بس اللہ ہی کی ذات. لہذا اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، وہ انشاءاللہ مصیبتوں کو دور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد کانت آیتی تتلی علیکم، عالم یہ ہے تمہارا کہ ہماری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ، تو تم اپنے پیٹھ پلٹ پڑتے ہو، قبول نہیں کرتے اور مارے غرور کے عار محسوس کرتے ہو دین کو اپنانے میں، غرور محسوس کرتے ہو دین کو اپنانے میں، اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہو، اونچا سمجھتے ہو کہ دین کو اختیار کیا جائے، دین کے احکامات اختیار کیے جائیں، اور اس کے بجائے بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، اور راتوں کو جگ جگ کر کہانیاں سنتے ہوئے اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہو. سامر کہتے ہیں اصل عربی میں رات میں قصہ گوئی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا رواج تھا کہ رات میں بیٹھ کے قصہ گوئی ہوتی تھی، پرانی کہانیاں سنائی جاتی تھی، اور جب دین کی بات اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک پیش کیا جا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، تو مذاق اڑانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرنا. لہذا ان مجلسوں پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ راتوں میں دلگی کا سامان تو کرتے ہو، راتوں میں بک بک تو کرتے ہو، راتوں میں مشاعرے تو کرتے ہو، راتوں میں داستان گوئی تو کرتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دین حق آتا ہے تو آہر محسوس کرتے، تکبر محسوس کرتے، اور تکبر محسوس کرتے ہوئے اس سے پیٹ پھیر لیتے ہو، تو سنو تمہارا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر تم بری طرح تباہی کے دہانے تک پہنچو گے. یہ آیت کے بعد صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرمانے لگے، اور عشاء کے بعد کی گفتگو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرنے لگے. عشاء کے بعد کی گفتگو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے، اور صرف اس گفتگو کی اجازت دیتے جو دینی باتوں پر مبنی ہوتی. اب ذرا یہ آیت کو آپ سامنے رکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سامنے رکھیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد تم لایانی باتوں میں نہ الجھو، آرام کر لو، رات کے اس اولین حصے میں آرام کر لو تاکہ آخری حصے میں بیدار ہو سکو. یہ تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی حدیثوں میں وارد تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا آپ ہماری دعوتوں، ہمارے مشاعروں اور ہماری شب بیداریوں کا جائزہ لیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھیں، اس کی بے برکتی بھی دیکھیں کہ کتنوں کی تو فجر چھوٹ رہی ہے. فجر تہجد تو چھوڑ دیجیے، خیر و نفل ہے، لیکن فجر جو فرض ہے
وہ فرض چھوٹ رہی ہے اسی لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ رات کو بس عشاء پڑھنے کے ساتھ سونے کی تیاری کر لو اور ابتدائی رات آرام کر لو، انتہائی رات عبادت کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس کلچر پہ تنقید فرمائی کہ رات میں قصہ گوئی کرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے ہو، اور افلم یدبر القول کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول، اس کی جو آیت، اس کا جو کلام آ رہا ہے اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے. ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین کہ ان کے پاس یہ وہ حقیقت آئی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ قرآن پاک ہے جو پہلے کہیں نازل نہیں ہوا تھا. لہذا یہ جب اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، جبکہ وہ منتظر بھی تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ ہم کو ویسا ہی عطا کرے جیسے بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو کتاب ملی تھی اور اہل کتاب کو کتاب ملی تھی تو ہم کو بھی کتاب مل جائے گی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، تمنا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا تو پھر اس کے منکر ہو گئے. کیوں؟ ہم لوگ یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول سے واقف نہیں ہے؟ وہ خوب واقف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنے واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے واقف ہوتا، اتنے واقف تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے واقف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے واقف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی سے واقف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے واقف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے واقف تھے. کس چیز سے وہ واقف نہیں تھے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ وہ ابو سفیان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان نہیں لائے اور زبردست مخالف ہے، وہ ہرقل کے دربار میں ہے اور ہرقل انٹرویو لے رہا ہے کہ تمہارے درمیان جو رسول برآمد ہوئے ہیں ان کو تم پہچانتے ہو؟ تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں اور وہ بعد میں روایت کرتے تھے اور میں نے سچ اس لیے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں جھوٹا نہ مشہور ہو جاؤں، لہذا میں نے سچ کہا اور کہا میں ان کے نسب سے واقف ہوں، میں ان کی سچائی سے واقف ہوں، میں ان کی امانت داری سے واقف ہوں، میں ان کے ہر چیز سے واقف ہوں. کہا کوئی چیز ایسی نہیں جو پردے خفا میں ہو. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول سے ناواقف ہے؟ فہم لہ منکرون، کہ وہ اجنبی ان کے درمیان اچانک کوئی آ جائے اور آپ کے درمیان اچانک کوئی صاحب آ کر کہہ رہے ہوں کہ تم پیسے انویسٹ کرو، آپ سوچ رہے ہوں یہ سچے بھی ہیں کہ نہیں، یہ دیانتدار ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ان کا پہلے پیشہ کیا تھا، یہ کہاں سے آئے، کہاں پیسے میرے لے جائیں گے. لیکن ایک ایسی شخصیت جو سارے عربوں کے درمیان پلے بڑے اور جن کا حسب و نسب معلوم ہے اور جن کا تقوی معلوم ہے، جن کی معصومیت معلوم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات مانو، تو پھر اس کے بعد انکار کرنا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ بس ضد، ہٹ دھرمی، جس کا آگے تذکرہ فرمایا. اب یقولون به جنہ، یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک خبط سوار ہو گیا، مجنون ہو گئے. ہر جگہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہرگز نہیں، بل جاءہم بالحق، یہ تو سچائی لے کر آئے ہیں، یہ رسول حق لے کر آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یہ ہے مسئلہ. اکثر و بیشتر لوگ حق سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں اور حق سے منہ چرانا چاہتے ہیں، حقیقت کو انسان ماننے سے انکار کرنا چاہتا ہے. یہ نفسیات ہے. حقیقت کو آپ مان لیجئے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہم بہت کمزور ہے. حقیقت کیا ہے؟ ہماری زندگی یہ عارضی ہے. حقیقت کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھونا ہے. لیکن ان ساری حقیقتوں سے، ان سارے حقائق سے انسان منہ موڑنا چاہتا ہے، غفلت میں رہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں پہ غور نہ کرے، فکر نہ کرے، کیونکہ غور کرنے سے بھی ذرا دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا اصلاً حق سے تم منہ پھیرنے والے ہو اور حقیقت کا تم انکار کرنے والے ہو، اسی لیے یہ ساری باتیں ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر لوگوں کی خواہش کے مطابق سچائی کو تابع کر دیا جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ، زمین و آسمان اور زمین آسمان میں جو بھی بسے ہوئے ہیں اس میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے. وَلَاتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، ہم نے بھیج دیا ہے خود ان کا تذکرہ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
یہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے، اور یہ ایسا تذکرہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے ایمان والو تمہارا انسانوں تمہارا ذکر ہے، اس میں تذکرہ ہے، اس آئینے میں تم اپنا سراپا دیکھ سکتے ہو، تم سچائی کو پسند کرتے ہو کہ نہیں، تم جھوٹ پر مرنے والے تو نہیں ہو، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تذکرہ فرمایا۔ انسان اپنے نفسیات کو ٹٹول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا بل آتیناہم بذکرہم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت قیس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے سامنے جب وہ آیت گزری کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کا پورا مطالعہ کیا، اور اول تاخیر میرا تذکرہ کہاں ہے انہوں نے تلاش کیا، ایک ایک آیت میں انہوں نے اپنے سراپا کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں منافقین کا تذکرہ تو نعوذ باللہ وہ نفاق کی کیفیت تو میرے اندر نہیں، کہیں مشرکین کا تذکرہ نعوذ باللہ وہ شرک کے جراثیم تو میرے اندر نہیں، کہیں منکرین کافروں کا مجاہدین کا تذکرہ جو بالکل جھوٹ کرتے انکار کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اپنے سراپا کا جائزہ لیا، میرے اندر تو یہ جراثیم نہیں۔ لہذا ہر گروپ میں اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے سورۃ التوبہ میں وہ پہنچے جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم فخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ بندے میرے ایسے بھی ہیں جن کے کچھ نیکی کے پڑھنے میں اعمال ہے، کچھ برائی کے پڑھنے میں اعمال ہے، نیکیوں کو بھلائیوں کو اور گناہوں کو انہوں نے ملا جلا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ یہ میرا تذکرہ ہے، میں کچھ نیکی بھی کرتا ہوں کچھ گناہ بھی کرتا ہوں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، لیکن میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے ایک بندہ اپنے سراپا کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھ سکتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اگر آپ کھو جائیں تو ہر آیت میں آپ دیکھیں گے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، آپ اس کو ٹٹول کر دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو پائیں گے، لیکن بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے، سرسری مطالعے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں انہی کا تذکرہ ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، اور ان کے نصیحت کا سامان ہے اور وہ اپنے نصیحت کے سامان سے پیٹ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اے نبی کیوں آپ سے یہ منہ پھیر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ ام تسألہم خرجا، کیا آپ نے ان سے مزدوری طلب کر لی؟ فخراج ربک خیر، ایسی عجیب و غریب آیت ہے، کیسے اردو میں ترجمہ کیا جائے آپ بتائیے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام تسألہم خرجا، پہلے لفظ میں الف نہیں ہے خرجن، اور دوسرے لفظ میں دیکھیے فخراج ربک خیر، الف کے ساتھ ہے خراج، خرجن خراجن، بیچ میں ایک الف آ جانے کی وجہ سے جو لطیف لغوی فرق پڑ گیا اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ خرجن کہتے ہیں اس معاوضے کو جو لازمی طور پر ملنا چاہیے، جیسے مزدوری اجرت، آپ نے کام کیا، کسی نے دن بھر کام کیا، لہذا اس دن بھر کے کام کے بدلے میں معاوضہ مزدوری جو مل رہا ہے وہ واجب ہے، وہ لازمی ہے، ملنا چاہیے، وہ حق ہے، یہ ہوتا ہے خرجن۔ اور اس کے مقابلے میں خراجن عطیے کو کہتے ہیں، بخشش کو کہتے ہیں، بونس کو کہتے ہیں، جو حق نہیں ہے، اضافی طور پر جو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا اے نبی آپ اپنی محنت کا معاوضہ مانگ رہے ہیں، محنتانہ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو آپ نے ڈیوٹی انجام دی اس ڈیوٹی پہ آپ مزدوری مانگ رہے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، سیلری مانگ رہے ہیں، تنخواہ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ فخراج ربک خیر، پروردگار آپ کو جو بونس دے گا، بخشش دے گا، عطیہ دے گا، انعام دے گا، وہ بہت بلند ہے، وہ تو اتنا دے گا جس کے بارے میں ایک انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، وہ عطا کرے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا وہ خیر الرازقین، وہ بڑا داتا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، لہذا اس کی ذات سے جو ملے گا اور اس کے دربار سے جو تم کو ملے گا، اس کے خزانوں سے جو تم کو ملے گا، لازمی بات ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لہذا آپ تو ان سے اپنی ڈیوٹی پر، اپنے فرائض کی انجام دہی پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ آپ تو صرف فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور وہ فریضہ یہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ شروع میں نے کہہ دیا تھا کوئی بھی عمل
उस वक्त तक अल्लाह ताला के पास मोतबर नहीं, काबिल कबूल नहीं, वैलिड नहीं, जब तक कि वो रसूलों की तालीम के सांचे में ढला हुआ ना हो। लिहाजा फरमाया वइन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, आप उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ बुला रहे हैं। ये वो सिराते मुस्तकीम है जो अल्लाह ताला तक बंदों को पहुंचाती है, ये वो सीधा रास्ता है जो अल्लाह ताला तक बंदों को पहुंचाता है। यही वो सिराते मुस्तकीम है जिसकी दुआ हम करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और यही वो सिराते मुस्तकीम है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है, अमल है, शरीयत है। कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम, कि कुरान मजीद इस बात पर गवाह है, किस बात पर, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप बेशक रसूल भी है, वाला सिराती मुस्तकीम, आप ही सिराते मुस्तकीम है, आप ही है सिराते मुस्तकीम। जो जो आपके पीछे चल रहा है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो जो आपके उसूल से हटकर, जो जो आपकी सुन्नतों से हटकर किसी चीज को अपनी शाहरा बना रहा है तो सिराते मुस्तकीम पे नहीं, पगडंडी पर है। लिहाजा वइन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह अनिस सिराति लनाकिबून, जो आखिरत पर ईमान से महरूम है वही सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं, फिर जाते हैं। वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन, और हम इन पर जब रहम करते हैं और इनकी मुसीबतों को छाट देते हैं, दूर कर देते हैं, ललज्जू फी तुग़यानिहिम यामहून, तो फिर वो नाफरमानी में पड़े जिंदगी बसर करने लगते हैं। वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाब, और हमने उनको आजमाइशों में क्यों मुब्तला किया, हमने दुनिया की छोटी मोटी सजाएं इसलिए दी, फबस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन, ताकि नरम पड़ जाए, गिड़गिड़ाए। यहाँ भी देखिए दो लफ्ज इरशाद फरमाए, फबस्तकानु, इस्तिकानत कहते हैं दिल के नरम पड़ जाने को, और यतदर्रऊन, तदर्रो कहते हैं गिरिया गुजारी को, जबान से अपनी खाकसारी, अपनी इंकिसारी का एतराफ करना, रोना, गिड़गिड़ाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जब हमने उनको किसी आजमाइश में मुब्तला किया तो उसका नतीजा ये निकलना था कि वो बंदे अल्लाह के लिए नरम पड़ते, लेकिन ये इनको हमने जब अपनी आजमाइशों में मुब्तला किया तो ये अल्लाह के लिए नरम नहीं पड़े, और ना ही इन्होंने जबान से एतराफ किया और ना ही गिड़गिड़ाए। हत्ता इज़ा फतहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, यहाँ तक कि हमने उन पर एक शदीद सजा का दरवाजा खोल दिया। इज़ा हुम फीही मुब्लिसून, तो फिर वो उसमें मायूस होकर रह गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली, और हिजरत करने के बाद इन लोगों ने हमला किया। हमला करने के बाद जबरदस्त जंग हुई बदर के मैदान में, ग़ज़वा बदर जो कहलाती है, और उसके बाद हक क्या है, बातिल क्या है, खुलकर सामने आ गया। लेकिन इसके बाद भी लौटे और फिर दूसरे साल हमला किया, और ग़ज़वा उहद आप जानते हैं, मुसलमानों को धक्का पहुंचाकर बड़े खुश घर लौटे। लेकिन घर लौटने के बाद क्या हुआ, तारीख उठाकर देखिए, उन पर इतना बड़ा सख्त अज़ाब आया, इतना बड़ा सख्त अज़ाब आया। ऐसा अहद था कि गैर मुस्लिम अभी इस्लाम नहीं कबूल किए हुए हैं, दौड़ दौड़ के मदीने मुनव्वर आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और कहा आप तो सिले रहमी का हुक्म देते हैं, आपके रिश्तेदार मक्के मुकर्रमा में भूख से सड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आप दुआ कर दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो कहत खत्म हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आजमाइशों से हम क्यों दो चार करते हैं, ताकि तुम्हारे दिल नर्म पड़ जाए, इस्लाम की तरफ तुम लौट कर आ जाओ। देख रहे हो मौजज़ात, देख रहे हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत, देख रहे हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा, लेकिन एतराफ नहीं करते। और फिर हुआ ये उसी डगर पर चलते चलते या तो बाज़ों ने ईमान कबूल कर लिया, तौबा कर ली और वो कामयाब हो गए, और बाज़ों का आलम ये हुआ वो कुफ्र पर मरे, शिर्क पर मरे और बर्बाद हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन आजमाइशों को जो दुनिया पर तुम पर आती है, दुनिया में तुम पर आती है, उनको समझो ये इम्तिहान की घड़ी है, और ये तुम्हारे लिए अलार्म है। इससे अल्लाह ताला तुमको बेदार करना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है। लिहाजा इन आजमाइशों के जरिए से दिल को भी नरम पड़ जाना चाहिए, जबान भी सुधर जाना चाहिए, और दिल से इंसान नरम होकर तदर्रो करे, गिरिया गुजारी करे, तौबा करे। और जब तौबा करेगा तो फिर अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम के रास्ते खोलेगा,
اور اگر نہیں توبہ کرے گا، اسی روش پر چلے گا، تو پھر ایک بڑے عذاب کا دروازہ، ایسے بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کے بعد پھر مایوسی ہی مایوسی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی آخرت کا تذکرہ فرمایا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری چیزیں آگے اسی تسلسل میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آنے والے اتوار کو پڑھی جائیں گی، تلاوت کی جائے گی، اور ان کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔